اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام علیکم. میں ظاہر حسین رضوی شیعہ چینل رائے بریلی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. حضرات، آج ایک مومن کے سیوم کے سلسلے سے مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے. مرحوم سید قیصر عباس زیدی ابن سید محمد عباس زیدی صاحب کے سیوم کی یہ مجلس ہے، جسے مولانا خطیب نہج البلاغہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت مولانا سید قمر علی رضوی صاحب اس مجلس کو خطاب کریں گے، اور اس مجلس میں مرثیہ پیش کریں گے جناب اسد نقوی صاحب جو کہ مرحوم کے نواسے ہیں، اور اس مجلس میں سوزخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب شن نقوی صاحب. تو میں بنا کسی تمہید کے جناب اسد نقوی صاحب جو کہ مرحوم کے نواسے ہیں ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس مجلس کا آغاز اپنے مرثیہ سے کریں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عباس علی قبلہ ارباب وفا ہے، خورشید سپہر کرم و لطف و عطا ہے، ثابت قدم جادہ تسلیم و ردا ہے، شمشیر خدا ہے بخلف شیر خدا ہے، کس شوق سے صدقے ہوا فرزند نبی کے، قربان علمدار حسین ابن علی کے. جس طرح محمد پہ فدا رہتے تھے حیدر، ان کو بھی اسی طرح سے تھا عشق برادر. حضرت کو بھی پیارے تھے یہ بیٹوں کے برابر، جیوں سایہ نہ قدموں سے جدا ہوتے تھے دم بھر. فرماتے تھے جانو تن شبیر ہے عباس، قوت ہے میری اور میری شمشیر ہے عباس. جس دن سے مدینے سے چلے سید ابرار، عباس نے کھولے نہ کمر سے کبھی ہتھیار. راتوں کو بھی مانند قمر رہتے تھے بیدار، اور خیمے کے چوگرد پھرا کرتے تھے ہوشیار. عاشق تھے زبس دوش محمد کے مکیں کے، اس پردے میں ہوتے تھے تصدق شہ دین کے. فرماتے تھے یہ بارگاہ شاہ امم ہے، کیا رتبے میں کچھ خانہ کعبہ سے یہ کم ہے. اس گھر کا ادب فرض ہے جب تک میرا دم ہے، گرداوری خیمہ نہیں طوف حرم ہے. یہ احمد مختار کے پیاروں کا مکاں ہے، یہ عرش معلیٰ کے ستاروں کا مکاں ہے. جب متصر ماریہ پہنچے شہ ابرار، اور حر دلاور سے ہوئی راہ میں ٹکرار. باغ اس نے جو پکڑی تھی تو پیدل تھا علمدار، ایک ہاتھ میں تھی شہ کی رکاب ایک میں تلوار. تھراتے تھے یہ غیظ تھا عباس علی کو، حضرت کے قریب آنے نہ دیتے تھے کسی کو. شہ کہتے تھے شفقت سے چڑھو گھوڑے پہ بھائی، پیدل ہوئے کس واسطے کیا جی میں ہے آئی. کہتے تھے گوارا نہیں حضرت کی جدائی، ان قدموں سے ملتا چلے آنکھوں کو فدائی. آقا میرا جب راکب دوش نبوی ہو، کیوں کر نہ جلوں میں مجھے چلنے کی خوشی ہو. میدان شہادت میں جو وارد ہوئے سرور، وہاں گھاٹ پہ اترا ہوا تھا شام کا لشکر.
برپا ہوئے ریتی پہ قیام شہ صفدر، پانی نہ کئی دن ہوا پیاسوں کو میسر۔ روتے تھے کھڑے خیمے کے در پہ شہ ابرار، اور لپٹا تھا شبیر کے قدموں سے علمدار۔ کی عرض یہی خلف احمد مختار ہے، اب تو غلام آپ سے رخصت کا طلبگار۔ سب فوج گئی جانب کوثر میرے مولا، اب دیکھیے خادم کے بھی جوہر میرے مولا۔ ڈہوڑی پہ لگے پیٹنے آ کر حرم شاہ، غل سن کے یہ بولے پسر سعد کے ہمراہ۔ منگوا تو خبر خیمہ شاہ شہدا کی، یہ غل ہے کہ ہلتی ہے زمیں کرب و بلا کی۔ بے وجہ نہیں خیمے میں رونے کا یہ غل ہے، معشوق سے عاشق کے جدا ہونے کا غل ہے۔ ایک لڑکی جو کہتی ہے بسد نالا و افغاں، فریاد ہے میں پیاس سے مرتی ہوں چچا جاں۔ بھر لا دو میری مشق کو دریا سے میں قرباں، بیٹی شہ بیکس کی سکینہ ہے وہ ناداں۔ عباس پہ کر کوہ ستم آج گرے گا، بے مشق بھرے نہر سے خالی نہ پھرے گا۔ یہ ذکر جو تھا فوج میں غل ہو گیا ایک بار، گھوڑے کو اڑاتا ہوا آتا ہے علمدار۔ کاندھے پہ تو ہے مشق و علم، ہاتھ میں تلوار، آمد میں ہے ایک دبدبائے حیدر کرار۔ جب تیغ کھچی تہلکا لشکر پہ پڑے گا، کس کا یہ کلیجہ ہے کہ جو اس سے لڑے گا۔ یہاں ذکر یہ تھا اور ادھر فوج سے لڑتا پہنچا پسر شیر الہی لب دریا۔ عباس پکارے کہ ہم آتے ہیں خبردار، رہوار کی اب باغ اٹھاتے ہیں خبردار۔ جنگ اسد اللہ دکھاتے ہیں خبردار، پانی کے لیے نہر میں جاتے ہیں خبردار۔ ہاں دیکھیں ذرا تیغ شرر، دم کو تو روکو، پانی کو تو روکا ہے ذرا ہم کو تو روکو۔ شعلہ تھی، شرارہ تھی، قیامت تھی، بلا تھی، شمشیر تھی یا برق تھی یا قہر خدا تھی۔ کیا کیا نہ لڑے، مشق کو کیا کیا نہ بچایا، گر چھاتی تلے زیر سپرگاہ چھپایا۔ جھک کر کبھی دامان ردا اس پہ اٹھایا، وہ تیر لگا سینے پہ جو مشق پہ آیا۔ پانی کے لیے خون میں تر ہو گئے عباس، تلوار جب آئی تو سپر ہو گئے عباس۔ عباس سے کہنے لگے شبیر یہ رو کر، اب مجھ کو علم چاہیے دنیا میں نہ لشکر۔ سر کٹ کے سر نیزہ علم ہوئیں گے بھائی، دنیا میں علم ہوئے گا نہ ہم ہوئیں گے بھائی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب اسد نقوی صاحب۔ آئیے حضرات، کیونکہ یہ ایک مومن کے عزادار کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے 4 مصرے تعزیت کے سماعت کر لیں۔ ان کے خانوادے کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ سید بیکس کے غمخاروں کو موت آتی نہیں، سید بیکس کے غمخاروں کو موت آتی نہیں، عابد مستر کے بیماروں کو موت آتی نہیں، عابد مستر کے بیماروں کو موت آتی نہیں، اور تھپکیاں دے کر سلا دیتی ہے رحمت قبر میں، تھپکیاں دے کر سلا دیتی ہے رحمت قبر میں، نیند آتی ہے عزاداروں کو موت آتی نہیں، نیند آتی ہے عزاداروں کو موت آتی نہیں۔ آئیے حضرات، انہی مصروں کے ساتھ میں اب گزارش کر رہا ہوں جناب شن نقوی صاحب کی خدمت میں، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آن لائن۔ میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس مجلس میں سوسخانی کے فرائض انجام دیں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 6 لائن کا نابی اکبر کا حلقہ۔ اکبر لگانے
اکبر لگانے لگا ماں کا کلیجہ منہ کو آنے آخر میں ایک سلام مولا کائنات کے بھیجنے کا وہ سلام لکھیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ سلام لکھیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے جو درے حسین پہ ہو مکی وہ ضرور پہنچے علی تلک جو درے حسین پہ ہو وہ ضرور پہنچے علی تلک جو علی ملے جو علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملے وہ سلام سبحان اللہ جزاک اللہ. ایک مطلع دو شعر اور سماعت فرمائیے، اس کے بعد میں خطیب نہج البلاغہ مولانا سید قمر علی رضوی صاحب کی خدمت میں چلوں گا. کہ سینے پہ جو لکھی ہے وہ تحریر بہت ہے، سینے پہ جو لکھی ہے وہ تحریر بہت ہے، بخشش کے لیے ماتم شبیر بہت ہے. اور کیا فکر میری قبر میں کیوں ہوگا اندھیرا، داغ غم شبیر کی تنویر بہت ہے. کیا فکر میری قبر میں کیوں ہوگا اندھیرا، داغ غم شبیر کی تنویر بہت ہے. اور مداح حسین ابن علی ہوں میری خاطر، مداح حسین ابن علی ہوں میری خاطر، دنیا میں ہے کم
خلد میں جاگیر بہت ہے۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں خطیب نہج البلاغہ مولانا سید قمر علی رضوی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور آج کے اس سال ثواب کی مجلس کو خطاب کریں۔ سبھی ناظرین کی خدمت میں گزارش کی جا رہی کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید قیصر عباس زیدی ابن سید محمد عباس زیدی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کر دیجیے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، فجعل اللہ ایمانا تطہیرا لکم من الشرک، والصلاة تنزیہا لکم عن الکبر، والزکاة تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق، والحج تشعیدا للدین، والطاعتنا نظاما للملہ، وامامتنا امانا من الفرقہ۔ صلوات دیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ مجلس عزا ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جن کا انتقال پرسوں کراچی میں ہوا اور وہیں ان کو سپرد خاک کیا گیا، لیکن چونکہ مرحوم کی اہلیہ بھی سخت علیل ہیں اور ہاسپٹلائز ہیں، اس لیے ان کے عزیز اور رشتہ دار ان کی تیمارداری میں مصروف ہیں، اور کووڈ کا بھی بہرحال اثر ہے، ابھی اس کا خاتمہ نہیں ہوا ہے، اس لیے ان کے عزیزوں نے اس مجلس کو آن لائن کرنا مناسب جانا، اور اس مجلس کا اہتمام مرحوم کی بہن کی جانب سے جو ہندوستان میں مقیم ہیں ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے، تاکہ جہاں بھی ان کے عزیز اور رشتہ دار ہیں ان کی اس مجلس سوم میں آن لائن شریک ہو سکے۔ خداوند عالم مرحوم کی مغفرت کرے اور ان کے درجات کو عالی کرے، اور ان کی اہلیہ جو ہاسپٹلائز ہیں پروردگار عالم ان کو جلد سے جلد صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، اور ان کی بڑی بہن خداوند عالم صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو مرحوم کے لیے بہتر سے بہتر ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، موت ایک زندہ حقیقت ہے جس کا انکار چاہ کر کے بھی کوئی نہیں کر سکتا، یعنی جو خالق اور مالک کو
نہیں مانتے ہیں، ان کا بھی اس کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی موت کی حقیقت اور سچائی سے انکار نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہمارے یہاں آنکھ بند ہونے کے بعد ظاہری سلسلہ زندگی کو ختم ہونے کے بعد بھی زندگی کا سلسلہ ہمارے یہاں جاری اور ساری رہتا ہے، اسی لیے ہمارے یہاں لفظ انتقال استعمال ہوتا ہے، عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف۔ بڑی تفصیلات ہیں اس میں، جس کے لیے آپ کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایصال ثواب کے موقع پر تلاوت کلام پاک کے ساتھ ساتھ ذکر محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا اہتمام و انتظام کیا جاتا ہے، اور اس ذکر میں اتنی وسعت، اتنی گہرائی اور گیرائی ہے، اس میں اتنا اثر ہے کہ یہ جانے والے کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، اور سننے والوں کے لیے ایک ذریعہ عبادت اور نصیحت اور اصلاح احوال کا ایک بہترین ذریعہ یہ مجلس عزائے حسین۔ مجلس کے دو بنیادی رخ ہیں، دو بنیادی جز ہیں، ایک ہے فضائل محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک ہے مصائب محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ان دونوں کا تعلق ایمان کی پختگی سے ہے۔ عزیزان محترم، میں نے اس وقت گفتگو کے لیے جن مقدس مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ صدیقہ طاہرہ بنت رسول فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں، اس لیے کہ یہ مہینہ مخصوص ہے بنت رسول جناب زہرا صلوات اللہ علیہا۔ شہادت کی تاریخ بھی 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری، اور ولادت کی تاریخ بھی 20 جمادی الثانی، اسی مہینے میں، یہ جو گزرتا ہوا مہینہ جس کی آخری تاریخیں۔ تو میں اس طرف جو بھی مجالس ایصال ثواب کی پڑھ رہا ہوں، اس میں شہزادی کے کلام بلاغت نظام کو ذریعہ بنا رہا ہوں، اس توضیح اور وضاحت کے ساتھ کہ ویسے تو مجھے مسلسل سننے والے جانتے ہیں کہ میں خطیب منبر سلونی، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو اپنی گفتگو کا ذریعہ بناتا ہوں، لیکن چونکہ یہ دونوں ذوات مقدسہ، یعنی چاہے مولائے کائنات ہو چاہے جناب زہرا ہوں، یہ ہر فضیلت میں اتنے کامل و اکمل ہیں کہ مجھے کوئی دقت نہیں، کوئی دشواری نہیں۔ جو مجھے مسلسل سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے کتنے خمسے پڑھے، میں نے کتنی مجلسیں پڑھی شہزادی کے قول کو ذریعہ بناتے ہوئے، اور اس مجلس سوم میں بھی، اس لیے کہ شہزادی نجات کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ ملکہ شفاعت آپ ہوں گی، تو اگر ان کے ذکر کو ہم ذریعہ بنائیں تو یقیناً یہ جانے والے کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار پائے گا۔ جہاں شہزادی ارشاد فرما رہی ہیں کہ اللہ نے ایمان اس لیے قرار دیا تاکہ تم شرک کی نجاست سے پاک ہو سکو، نماز اس لیے قرار دی گئی تاکہ تم میں غرور و تکبر نہ رہے، زکوٰۃ اس لیے تاکہ تمہارا نفس پاک ہو اور تمہارے رزق میں برکت ہو، اور روزہ اس لیے تاکہ تمہارا خلوص متزلزل اور ڈاواڈول نہ رہے بلکہ ثابت ہو جائے، اور حج اس لیے تاکہ دین کی مضبوطی کا پتہ چلے۔ وَطَاعَةً نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، شہزادی فرما رہی ہماری اطاعت اس لیے ہے
تاکہ ملت منظم ہو جائے، اور ہماری امامت اس لیے ہے تاکہ تمہیں فرقہ بندی سے نجات مل جائے۔ میں نے مختلف مجلسوں میں کہیں صاحب کلام کی نسبت سے صدیقہ طاہرہ کے فضائل بیان کیے، اور کہیں بیان کی نسبت سے ایمان کی توضیح و تشریح، ایمان کی ڈیفینیشن، ایمان کو ڈیفائن کیا، ایمان کی تعریف، اور کہیں میں نے اہمیت نماز کے ساتھ ساتھ اہمیت زکوٰۃ اور فلسفہ نماز و زکوٰۃ پہ گفتگو کی، روزے کے فلسفے پر بات کی، حج کی افادیت اور حج کی مرکزیت پر گفتگو کی، اور کہیں میں نے مفہوم اطاعت کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ اطاعت خدا واضح ہے، اطاعت رسول واضح ہے، لیکن اگر آپ دونوں اطاعتوں کو سمجھ لیں گے تو اطاعت اولی الامر بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے عرض کیا مسلسل کہ اگر خدا کی اطاعت بلا شرط ہے تو خدا جو عدل مطلق ہے اس کے کسی فیصلے میں کسی کمی یا نقص کا امکان نہیں ہے، تو جہاں کمی اور نقص کا امکان نہیں ہوتا اسی کی اطاعت بلا شرط و قید ہوتی ہے۔ اور پروردگار نے رسول کی عظمت کو بتاتے ہوئے اس کی بھی اطاعت کرائی تو وہاں بھی کوئی شرط و قید نہیں لگائی۔ علماء نے پوری بحث کی کہ شرط و قید کا نہ ہونا، اف اور بٹ کا نہ ہونا، اور اطیع اللہ کے ساتھ اطیع الرسول کا ہونا رسالت مآب کی عصمت کا اعلان ہے۔ اس لیے کہ پروردگار کسی کی بھی اطاعت اگر بلا شرط و قید کراتا ہے، اور اس موقع پر میں خطیب منبر سلونی مولائے کائنات غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس قول کو، اور ایصال ثواب کی مناسبت بھی ہے کہ جہاں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا للوالد علی الولد حقا وللولد علی الوالد حقا، بے شک اولاد کا حق باپ پر تو باپ کا حق اولاد پر، باپ کا حق اولاد پر یہ یطیعہ فی کل شیء الا فی معصیت اللہ، کہ اولاد ہر مسئلے میں باپ کی اطاعت کرے سوائے معصیت پروردگار کی۔ یعنی اگر باپ کا حکم خدا سے ٹکرائے تب باپ کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اور اولاد کا حق کیا ہے کہ باپ اپنی اولادوں کا اچھا نام رکھے، ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ، اور اسے اچھا ادب سکھائے، ویعلمہ القرآن، اور اسے قرآن کی تعلیم دے۔ دیکھیے یہاں پر اطاعت جو ہے وہ شرط و قید کے ساتھ ہے، اس لیے کہ باپ سب کچھ ہے لیکن معصوم نہیں ہے۔ لیکن اگر رسول کی اطاعت میں شرط و قید نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ رسول معصوم ہے، پروردگار نے اس کے کردار کی ضمانت لی ہے۔ تو اب اگر اولی الامر کی بھی اطاعت بلا شرط و قید ہو تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اولی الامر بھی وہی ہوگا کہ جس کے کردار کی ضمانت پروردگار عالم نے لی ہو۔ اور شاید انہی اولی الامر اور صاحبان امر کو پہچنوانے کے لیے پیغمبر نے اپنے گھر میں گھر بنایا تاکہ نزول آیہ تطہیر ہو تو سارے گھر والوں کو معصوم نہ سمجھ لیا جائے۔ اسی لیے پیغمبر مباہلے کی منزل پر پورے مدینے سے چن کر اپنے ساتھ مولا علی کو، امام حسن و حسین کو اور اپنی بیٹی کو لے کر گئے، اس لیے کہ اگر جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرنی ہے تو جانے والے بھی ایسے ہوں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ یہ اشارے ہیں اس بات کے کہ تلاش کرو کہ رسول کے ساتھ وہ کون سا گروہ ہے جس کی کردار کی ذمہ داری پروردگار عالم نے لی ہے۔ اب اگر اولی الامر کی اطاعت بلا شرط و قید ہے تو یقیناً یہ وہی رسول کے گھر والے ہو سکتے ہیں جو کبھی مصداق آیہ تطہیر بن رہے ہیں، جو کبھی مصداق آیہ مباہلہ بن رہے ہیں، اور جن کے کردار کی ذمہ داری پروردگار عالم لے رہا ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ تو اطاعت پر میں نے گفتگو کی، میں نے بتایا، اور پھر امامت پر میں مسلسل پڑھ رہا ہوں اور فلسفہ امامت اور اس کی افادیت پر گفتگو کر رہا ہوں۔ لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب کی اس مجلس میں، اس لیے کہ سیم کے موقع پر دکھے ہوئے دل ہوتے ہیں، اور جب
اولادیں مختلف ملکوں میں ہوں، ان کے رشتہ دار، تو میں چاہوں گا کہ ان کی تسلی، ان کے دلاسے اور مرحوم کی مغفرت کے لیے چند منٹ میں ایمان کے فلسفے پر گفتگو کروں. اور میں نے اشارہ بھی کیا شروع میں کہ مجلس کے بنیادی دو جز ہیں، فضائل اور مصائب. فضائل سے بھی ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان کو مضبوطی ملتی ہے، اور مصائب سن کر بھی. اس لیے کہ یاد رکھیے گا کہ ایمان کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ گھنٹوں گفتگو ہو. قرآن مجید میں ایمان کی آیتیں آپ پڑھیں، ان کی تفسیریں آپ نے پڑھی یا سنی ہوں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ 5 حرفوں کا مجموعہ اپنے اندر اتنی گہرائی لیے ہوئے ہے. اس لیے کہ ایمان بالغیب، خدا کے وجود پر یقین، مرسلین کے آنے پر یقین، قبر میں منکر و نکیر کے سوال پر یقین، قبر سے اٹھائے جانے پر یقین، برزخ کا دورانیہ یعنی مرنے کے وقت سے لے کر روز محشر تک کے اس انتقال اور پھر زندگی کے تسلسل پر یقین، اور پھر قیامت میں حساب و کتاب پر یقین، پھر جنت و جہنم پر یقین. یاد رکھیے گا اسی لیے معصومین کے سامنے ان کے اصحاب جا کر اپنے عقائد کو پیش کرتے تھے اور ائمہ ان کی تصدیق کرتے تھے. اور اگر آپ کو بھی ایمان کی فہرست کو جاننا ہے تو کچھ نہیں تو کم سے کم کسی بھی جانے والے کے تلقین کے موقع پر، چاہے کوئی مومن جائے چاہے کوئی مومنہ جائے، ہمارے ہاں 2 دفعہ جو تلقین کرائی جاتی ہے. ویسے تو ریکمینڈ یہ تک کیا گیا ہے کہ مرنے سے پہلے بھی جب قریب موت آدمی ہو، جب قریب موت شخص ہو تو اس کو اس کے عقائد یاد دلاؤ، لیکن خالی زندگی میں نہیں، ہمارے یہاں مرنے کے بعد بھی تلقین کیا ہے؟ تلقین نام ہے عقائد کو یاد دلانے کا. جہاں یہ کہا جاتا ہے حل انت علی عہد الذی فارقتنا علیہ، اے جانے والے کیا تو اپنے اس عہد پر باقی ہے جس عہد پر مجھ سے جدا ہوا تھا. یہ عہد فیت کا ہے، یہ عہد عقیدے کا ہے، یہ عہد ایمان کا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ اگر تجھ سے ملک سوال کرنے کے لیے آئیں تو ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، اپنے رب کے بارے میں، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کے بارے میں، اور اپنے ائمہ کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، اور قبلے کے بارے میں، دین کے بارے میں، سوال و جواب کے بارے میں یہ جواب دیتے چلے جانا. اگر آپ تلقین کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو فہرست ایمان مل جائے گی. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. آپ کو ایمان کی پوری فہرست تلقین جو کرائی جاتی ہے اس میں مل جائے گی. اور یاد رکھیے گا عزیزان محترم، لیکن آغاز دین کہاں سے ہوتا ہے؟ جہاں مولا کائنات نے کہا اول الدین معرفتہ، دین کا اول اللہ کی معرفت ہے. یاد رکھیے گا چونکہ خدا کو دکھایا نہیں جا سکتا، اس کی ذات کو مان بھی اگر آدمی لیتا ہے مجبوری میں تو اس کے فیصلے پر کس کس طرح کے شکوک آتے ہیں، کس کس طرح کے شبہات آتے ہیں، اور عقیدے میں کس طرح سے آدمی پر کیا کچھ نہیں گزرتی. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج و زکوٰۃ عبادت ہے. لیکن اگر آدمی نماز پڑھے اور وجود خدا پر یقین نہ ہو، آدمی زکوٰۃ ادا کرے لیکن خدا کے ہونے پر یقین نہ ہو، آدمی روزہ رکھے لیکن خدا کے ہونے پر یقین نہ ہو، آدمی طواف خانہ کعبہ یعنی حج جو عمرہ کے لیے جائے لیکن خود خدا پر اس کو یقین نہ ہو، تو آپ مجھے بتائیں اس کی نماز کا کیا فائدہ، اس کے روزے کا کیا فائدہ، اس کے حج و زکوٰۃ کا کیا فائدہ؟ تو یاد رکھیے گا چاہے ذات خدا ہو، چاہے خدا پر ہونے والے فیصلے ہوں، یہ سب ایمان مضبوط ہوتا ہے ذکر محمد والے محمد سے. ان کے فضائل بھی ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، ان کے مصائب بھی ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. ان کے فضائل اس لیے کہ آدمی تو موقع ہوتے ہیں انسان کو راہ ایمان سے ہٹنے کے، ایک حد سے زیادہ خوشی کا موقع
اور ایک حد سے زیادہ غم کا موقع. تو یہ بزرگوں نے مجلس میں فضائل و مصائب کو رکھ کر ایمان کے مرض کا علاج کیا ہے کہ واقعاً اگر ایمان اس لیے ہے تاکہ تمہیں شرک سے نجات ملے تو محمد والے محمد کے فضائل سنو تاکہ خوشی بھی تمہیں سیدھے راستے سے نہ ہٹائے اور غم کا پڑھنا بھی تمہیں سیدھے راستے سے نہ ہٹائے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں اس لیے کہ آدمی حد سے زیادہ کسی کے پاس علم آ گیا تو آدمی مغرور بن جاتا ہے. حد سے زیادہ دولت آ گئی تو انسان اپنے آپے میں نہیں رہتا, اور پھر اگر اقتدار اور منصب آ جائے تو پھر انسان اکڑتا چلا جاتا ہے. اس موقع پر ڈاکٹر کلب صادق صاحب عجب جملہ مرحوم کہا کرتے تھے, کہا اکڑنا زندگی کی علامت نہیں ہے, اکڑنا تو موت کی علامت ہے. اس لیے کہ بدن کو ہم نے مرنے کے بعد تو اکڑتے ہوئے دیکھا ہے, یہ زندگی میں کیوں اکڑ رہے ہیں آپ؟ توجہ فرمائیے گا. تو اب یہ فضائل اس لیے آل محمد کے سناؤ کہ تمہیں کتنا علم مل گیا, تمہیں کتنی دولت مل گئی, تمہیں کتنا اقتدار مل گیا, جو تم خدا پر یقین نہیں رکھتے ہو, جو تم خدا کو بھولے ہوئے ہو, اسے اس کے فضائل سناؤ, اس کے علم کی بات کرو جو شہر علم کا دروازہ ہے, جو باب مدینۃ العلم ہے, اس کو اس کی دولت کی بات سناؤ جس کے ہاتھ کا دھون جس کی اولادوں کی و جواہر بن جاتا ہے. اس کو اس کے اقتدار کی بات بتاؤ کہ جو سورج کو مغرب سے پلٹا لیا کرتا ہے لیکن پھر بھی خالق کو سجدہ کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہی کا کمال ہے کہ ایسے فضائل کے کمال ہونے کے بعد بھی علی کی شہادت سجدے کے عالم میں ضربت لگ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی وہ منزل تھی کہ مولا علی نے کہا کہ اگر حجاب ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا. صلوات دیجئے محمد والے محمد. تو ایمان فضائل و مصائب کے ذریعے سے مستحکم ہوتا ہے. اور اس موقع پر میں کاظم جرولی کا یہ شعر بھی پڑھتا ہوں کہ مصائب کی منزل پر آدمی پر مصیبتوں کے پہاڑ جب ٹوٹتے ہیں, کسی کے یہاں مرض مسلسل ہو جائے, کسی کے یہاں مصیبتوں کا سلسلہ ہو جائے تو پھر لوگ کہنے لگتے ہیں اگر خدا ہے تو پھر یہ سلسلہ مصائب کیوں ہے, اگر خدا ہے تو پھر یہ مخلوق کے ساتھ یہ مسائل کیوں ہیں. لیکن کاظم جرولی نے عجب فلسفہ ایمان کا بیان کیا کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو, کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو, دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. ہاں عزیزان محترم, تو یہ فضائل اور مصائب ایمان کو بیلنس کرنے کا ذریعہ ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا, اگر ایمان سخت مرحلہ نہ ہوتا ایمان کا, ایمان کے رخصت ہونے کے امکانات زیادہ نہ ہوتے. ابھی میں نے چند دنوں پہلے کی یہ فکر ہے جو میں آپ تک بھی چاہتا ہوں, اس لیے کہ آن لائن ہونے والی مجالس کا دائرہ بڑھ جاتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں, مسلسل کہہ رہا ہوں کہ کووڈ-19 میں یقیناً بظاہر مجمع تو کم ہوئے ہیں لیکن ذکر کا دائرہ بڑھ گیا ہے. وہ مجلسیں جو چند لوگوں میں ہوا کرتی تھیں اب آن لائن ہونے کی وجہ سے سننے والوں کی تعداد سینکڑوں میں پہنچ جاتی ہے. ہاں تو عزیزان محترم دیکھیے, سخت مرحلہ ہے, اس لیے کہ کب خدا کے بارے میں کس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے آدمی بتاتا نہیں ہے. اعمال تو دکھائے جا سکتے ہیں. توجہ کیجئے گا, نماز کے سلسلے میں آپ بحث کریں کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو آدمی نماز پڑھ کر دکھا سکتا ہے, روزہ رکھ کر دکھا سکتا ہے, زکوٰۃ نکال کے دکھا سکتا ہے, توجہ فرمائیے گا, حج کر کے دکھا سکتا ہے. لیکن کامیابی کا معاملہ والعصر کا سورہ مختصر سا پڑھیں جس میں پورا نظام بیان کیا گیا ہے کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح. یعنی یقیناً عمل صالح کی اہمیت ہے لیکن ایمان کے بعد بڑی توجہ عزیزان محترم. تو میں نے کہا نا, یقیناً مجالس میں اہمیت اعمال پر بھی گفتگو ہونی چاہیے اور کرنے والے کریں, لیکن ایمان کو فراموش کر کے نہیں. اس لیے کہ ایمان نہیں تو پھر عبادتوں کا فائدہ کیا. اور عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ اگر یہ ایمان نازک چیز نہ ہوتی تو پروردگار عالم
نماز میں قرآن مجید کے 114 سورے ہونے کے باوجود سورہ حمد کو بار بار نہ پڑھواتا. بڑی توجہ. اس موقع پر میں ذرا سا اشارتاً صحیح ایک توضیح کرتا ہوں، اور جو پسند بھی کرتے ہیں لوگ، اور وہ یہ کہ کبھی کبھی یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ خیبر کب تک، خندق کب تک، یہ اسلامی جنگوں کا ذکر کب تک. دیکھیے یہ جنگوں کی بات نہیں ہے، یہ کل ایمان کا تعارف ہے. بڑی توجہ. اور بعض چیزوں کی تکرار بھی ضروری ہوتی ہے، اس لیے کہ اتنے فضائل کے بعد تو اہل بیت سے اتنی اجنبیت ہے، اور اگر یہ فضائل بھی نکال دیے جائیں، لیکن پھر بھی میں اگر واقعاً آدمی سمجھنے اور سمجھانے کی بات کرتا ہے کہ کچھ چیزوں کی تکرار کیوں، تو اس کا جواب آپ سمجھ لیجئے کہ اگر تکرار کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، ریپیٹیشن کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، تو قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، لیکن جو لوگ بھی نماز کے پابند ہیں، اہمیت نماز سے واقف ہیں اور نماز ادا کرتے رہتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ایک سورہ ایسا ہے کہ جو ہر نماز میں 2 دفعہ پڑھنا ہے. بڑی توجہ. اور وہ سورہ حمد ہے، یعنی سورے سب. توجہ کیجئے گا، یہ اس کا بھی جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں جب ہم 14 معصومین کو مانتے ہیں تو اتنا زیادہ ذکر علی کیوں ہوتا ہے، اور مصائب میں صرف امام حسین کے مصائب کیوں پڑھے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا قرآن مجید میں 14 سورے تو 114 ہیں، لیکن کبھی ذہن میں آیا کہ یہ سورہ حمد ہی کو بار بار نماز میں کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ذکر ایسے ہوتے ہیں جن میں اتنی مرکزیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر سب کچھ لیے ہوئے ہیں. تو اگر قرآن کے 114 سورے ہونے کے باوجود ہر نماز میں 2 دفعہ الحمد کی تکرار کرائی جا رہی ہے، تو اگر فضائل کی منزل پر خالی ذکر علی ہو رہا ہے یا ذکر حسین ہو رہا ہے تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے. وہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے، اور پھر علی تو نقطہ باں ہے. صلوات دے محمد والے محمد پر. عجب طرح سے نسیم امروہوی نے کہا، بظاہر تو جناب ابو طالب کے حضور، لیکن کیا کہنا ایسے باپ کا کہ جس کا تعارف اس کے بیٹے کے ذریعے ہو، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ، انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ، انہی نے نقطہ دیا زیر بائے بسم اللہ. یعنی اگر ابو طالب نہ ہوتے تو دعوت ذوالشیرہ اختتام اور کامیابی تک نہ پہنچتی، اور اگر علی وعدہ نصرت نہ کرتے تو اسلام کا کاروبار آگے نہ بڑھتا. تو باپ ہو تو ایسا، بیٹا ہو تو ایسا. صلوات دے محمد والے محمد پر. تو میں سورہ حمد کی بات کر رہا تھا کہ سورہ حمد میں ہے کیا؟ پروردگار کی حمد ہے، اس کی ثنا ہے، اس کی رب العالمینیت کا تذکرہ ہے. میں ایمان باللہ پر بات کر رہا ہوں، جہاں شہزادی نے کہا ایمان اس لیے تاکہ تمہیں شرک کی نجاست سے نجات ملے. توجہ کیجئے گا، بس بہت تفصیلی گفتگو نہیں ہے، اور سیوم کے موقع پر تفصیلی گفتگو ہوتی بھی نہیں ہے. بس 40-45 منٹ میں میں اپنے بیان کو ختم کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ آپ دیکھیے کہاں سے شروعات ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ ایمان کی اہمیت کو سمجھیے، اور پھر عمل میں ہر جگہ ایمان کے بغیر آپ عمل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہونے والا سورہ خدا کی رب العالمینیت کے ساتھ اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر کرنے والا. عجب چیزیں دیکھیے اس سورے میں جمع ہو گئی ہیں، جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ تو یوم دین کا مالک ہے. دیکھیے اس میں آغاز بھی ہے، انجام بھی ہے، لیکن اس آغاز و انجام کے بیچ میں وہ جو ذرائع ہیں، وہ جو واسطے ہیں، وہ جو وسیلے ہیں جو آپ کو آغاز و انجام سے جوڑتے ہیں، وہ یہی محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. توجہ فرمائیے گا کہ جہاں پر خدا کی حمد کرنے کے بعد
قیامت نے کا تذکرہ کرنے کے بعد بندہ پروردگار کے حضور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ تو یاد رکھیے گا یہ سیدھا راستہ کوئی اسٹیٹ وے سڑک یا روڈ نہیں ہے، یہ وہی غیب پر ایمان ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ اگر وہ نہ ہو تو آدمی شرک کی نجاست سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آپ سمجھے کیوں ہر نماز میں سورہ حمد کو پڑھوایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ غیب پر، خدا کی ذات یا خدا کے فیصلوں پر ہمیشہ یقین رکھنا ایک مشکل کام ہے، برقرار رہنا ایک مشکل کام ہے۔ جبھی تو میں یہ شعر پڑھتا ہوں اقبال کا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو دل و نگاہ مسلسل یعنی مسلمان رہے، سرنڈر رہے، خدا کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نمونے بھی ہوں، کچھ ذریعے بھی ہوں، کچھ واسطے بھی ہوں۔ اس لیے ہر نماز میں دو دو دفعہ سورہ حمد پڑھایا جا رہا ہے۔ جی منزل پر میں گفتگو کر رہا ہوں، ایمان اور عمل صالح دونوں واضح ہو رہا ہے، اور ایصال ثواب کی مجلس ہے، جانے والے کے لیے تلقین میں اس کے عقیدے کو یاد دلایا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو آئیے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا۔ تو بات شروع ہو رہی ہے توحید سے اور آ رہی ہے انعمت علیہم تک۔ تو اب شہزادی کے اسی جملے پر میں آپ کو روکوں گا، اور وہ یہ کہ شہزادی نے کیا کہا؟ ایمان اس لیے قرار دیا گیا تاکہ تم شرک کی نجاست سے پاک ہو سکو۔ لیکن جب ہم عبادت بتاتے ہیں ذکر محمد والے محمد علیہ السلام کو، تو کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیے یہ شرک کر رہے ہیں، خدا کے ساتھ یہ غیر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بہت بڑا الزام ہمارے اوپر شرک کا لگتا ہے، اور یقیناً ہم سارے ہونے والے اعتراضات کے جواب اسی مجلس حسین کے ذریعے سے دیتے ہیں، اور لوگ مطمئن بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ان نعروں سے اپنے بھی متاثر ہو جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں اتنا زیادہ ذکر علی۔ میں کہوں گا آپ کو مجلسوں میں ذکر علی اگر اچھا نہیں لگ رہا ہے تو خانہ کعبہ میں آپ کو علی کی ولادت کیسے سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا چلیے چھوڑیے، وہ بھی ایک لمبی بات ہو جائے گی، لیکن میں تو اسی سورہ حمد پر روک کر بس نتیجے کی منزل تک آپ کو لے جانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ دیکھیے عزیزان محترم، قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، اور سورہ توحید وہ سورہ ہے کہ جس میں صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہے۔ توجہ کیجئے گا، دیکھیے نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ بہت سے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں۔ وہ سورہ جس میں صرف ذکر توحید ہے وہ سورہ توحید، جسے سورہ قل هو اللہ کہا جاتا ہے۔ لیکن نماز پڑھنے والے جانتے ہیں کہ سورہ توحید اگر آپ نہ بھی پڑھیں 5 نمازوں میں، تب بھی پر آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سورہ کوثر پڑھ لیجئے، سورہ انا انزلنا پڑھ لیجئے، سورہ والعصر پڑھ لیجئے، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی۔ لیکن سورہ حمد وہ سورہ ہے کہ جو ہر نماز میں ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ بڑی توجہ، ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ۔ اس کا مطلب یہ کہ تکرار کا فائدہ نہ ہوتا تو 114 سوروں کے ہوتے ہوئے ایک ہی سورے کی تکرار نہ ہوتی۔ بڑی توجہ، اور پھر اس میں بھی عجیب چیز ہے کہ جہاں یہ کہا جائے کہ غیروں کا ذکر تو شرک کی طرف لے جاتا ہے، اگر غیروں کا ذکر شرک کی طرف لے جاتا ہوتا تو سورہ حمد کو واجب نہ کیا جاتا، نماز جیسی عبادت میں سورہ توحید کو واجب کیا جاتا۔ لیکن سورہ حمد جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ذکر خدا کے ساتھ صراط الذین انعمت علیہم ہے۔ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ کی دعا اس لیے ہے کہ دائرہ ایمان سے کوئی کسی بھی وقت نکل سکتا ہے، اس لیے ہر لمحہ دعا کرتے رہو کہ نہ خدا کی ذات میں شک ہونے پائے، نہ خدا کے فیصلوں میں شک ہونے پائے۔ لیکن یہ جب ہوگا جب تم ان اللہ والوں سے وابستہ رہو
توجہ فرمائیے گا، انعمتا علیہم، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر عبادت نظر نہیں آتا، ہمیشہ شرک ہی شرک نظر آتا ہے؟ تو یہ نماز میں پروردگار عالم کس سورے کو پڑھوا رہا ہے جہاں انعمتا علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا۔ توجہ فرمائیے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر اللہ اور ہیں کہ جن کا ذکر آپ کو عبادت سے محروم کر دیتا ہے، لیکن یہ لوگ انعمتا علیہم وہ ہیں کہ نماز میں بھی اگر جن کا ذکر نہ کیا جائے تو نماز جیسی عبادت بھی مکمل نہ ہو۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم مجلس میں فضائل و مصائب بیان کرتے ہیں تو اس فضائل اور مصائب کا بڑا گہرا تعلق ایمان سے ہے، اور پھر اگر مصائب کی بات آ جائے تو یقیناً یہ ذات گرامی، ویسے تو باپ اور بیٹے دونوں، جہاں اقبال یہ کہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر، ہاں یہ باپ اور بیٹے ایک نقطہ بائے بسم اللہ ہے تو ایک مانیے ذبح عظیم ہے، اور پھر اگر میں مانیے ذبح عظیم سے آپ کو کربلا تک لے جاؤں تو ایصال ثواب کی مجلس میں میں یہ جملے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو رشتوں کا تقدس دیکھنا ہے تو آپ کربلا آ جائیے، اور اس کی ترجمانی بہتر سے بہتر انداز میں میر انیس آل اللہ مقامہ نے کی ہے۔ عزیزو، اس مجلس کی منتظمہ آرگنائز کرنے والی مرحوم کی بہن ہے، تو کربلا میں آپ کو سارے رشتے ملیں گے، لیکن یہ بہن اور بھائی والا رشتہ، اللہ اکبر، کیا کہنا اس بہن کا جس کے 18 بھائی، جس پر بڑا ناز ہے زینب کو۔ یہ مانیے ذبح عظیم حسین ابن علی بنے تو، لیکن یاد رکھیے گا اگر کربلا کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ و شام نہ جاتا تو حسین کے مقصد کی تشہیر نہ ہو پاتی۔ شاید حسین ابن علی اسی لیے اپنے ساتھ ان اہل حرم کو لے کر گئے تھے۔ اللہ اکبر، ایسی بہن، مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ میں منزل مصائب میں جناب عباس کا تذکرہ کروں۔ حق ہے کہ اگر بہن بھائی کی صف عزا بچھائے تو ان بہن اور بھائیوں کا ذکر کیا جائے، تو آئیے میں جناب زینب کے دونوں بھائیوں کا ذکر کروں۔ ایک بھائی زینب کا حسین ہے جو امام وقت ہے، اور ایک بھائی زینب کا اور بھی بھائی ہیں۔ اسی لیے تو مولا کائنات سے جب کہا ہے بیٹی ایک دن ان بازوؤں پہ رسن بندھے گی، اللہ اکبر، دیکھیے بہت سی چیزیں تصور صحیح، خیال صحیح، مرثیوں کے ذریعے سے آنے والے مصائب صحیح، لیکن ہر چیز کتاب میں لکھی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ یقیناً علی جیسا خیبر و خندق کا فتح کرنے والا اگر وہ اپنی بیٹی کو آنے والے واقعات کی خبر دیتے ہوئے یہ کہے کہ زینب ایک دن ان بازوؤں پہ رسن بندھے گی، اللہ اکبر، ہاں عزادارو آپ کو اندازہ ہے بیٹی نے باپ کے اس قول کو، اور وہ جو قیامت تک کی خبر دینے والا ہو، جو دعوی سلونی کرنے والا ہو، اگر وہ یہ کہہ دے تو زینب کو اپنے باپ کے کہنے پر یقین تو تھا، لیکن سوچتی ضرور ہوں گی کہ وہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ آپ نے یہ جملے سنے ہیں، لیکن آج اس طرح سے بھی سن لیجئے بہن اور بھائی کے رشتے کو کہ کتنا بھروسہ ہے جناب زینب کو جناب عباس پر۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جناب عباس کو حسین نے ہر منزل پر روکا ہے۔ دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اشارے صحیح، لیکن جب امام حسن کے جنازے پر تیر چلے ہیں تو یقیناً عباس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر ضرور گیا ہوگا، لیکن حسین نے یہ کہہ کے روک دیا کہ عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں۔ 28ویں رجب سے پہلے جب مدینے سے نکلنے کا مرحلہ آیا ہے تو
دارل امارہ میں سب سے پہلے داخل ہونے والے جناب عباس ہی تھے، لیکن وہاں بھی حسین نے عباس کو روکا ہے کہ عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں۔ لیکن عزیزو، ہر منزل پر حسین کو روکنے، عباس کو روکنے والا حسین جب کربلا میں عباس کو جلا لایا ہے، اب اس کو کیسے روکے؟ تو اس منزل پر امام حسین نے یقیناً جناب زینب کو ذریعہ بنایا ہے اور جا کر کہا ہوگا کہ عباس کو جلال آ گیا۔ ارے وہ چوتھی محرم کا منظر جب ترائی کے کنارے سے خیمے ہٹنے کا مرحلہ آیا ہے تو عباس اللہ اکبر شیر کو جلال آ جائے، لیکن اب حسین خود نہیں روک رہے ہیں، اپنی بہن کو ذریعہ بنا رہے ہیں۔ اور زینب نے عباس کو بلا کر کہا کہ عباس ہماری مرضی یہی ہے، اللہ اکبر جس لشکر کو لکیر کے اشارے پر روک کر کے آئے تھے، یہ ہے عباس کی کمال اطاعت۔ یعنی عباس کا کمال خالی شجاعت نہیں ہے، اطاعت و صبر بھی عباس کی فضیلتوں کا ایک رخ ہے اور بڑا رخ ہے۔ ایک مرتبہ جس لشکر کو روک کر کے آئے تھے، اب اسی لشکر کے سامنے خیموں کی تنابیں جا کر کے اکھاڑ رہے ہیں۔ اور پھر شب عاشور میں یہی جناب عباس ہیں جو خیموں کا تلایا پھر رہے ہیں، اور عباس کی بہن خالی جناب زینب نہیں ہیں بلکہ ام کلثوم بھی۔ اللہ اکبر عزیزو، اس رخ کو بھی آپ دیکھیں، یعنی آدمی کا صاحب اولاد نہ ہونا اسے کتنا تڑپاتا ہے، اسے کتنا پریشان کرتا ہے، لیکن کربلا میں یہ رخ بھی تو موجود ہے کہ جہاں ہر بی بی اپنی قربانی کو عاشور کے لیے شب عاشور میں تیار کر رہی ہے، تو جناب عباس نے ایک خیمے سے سسکیوں کی آواز سنی۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو دیکھا بہن ام کلثوم ہے۔ اللہ اکبر، بہن کی مرضی کا خیال کرنے والا، بہن کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والا۔ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم کے قدموں میں جا کر بیٹھے، کہا میری زندگی میں اس طرح سے گری ہے کا کیا سبب؟ کہا عباس کل سب اپنی اپنی قربانی میرے بھائی پہ قربان کریں گے، لیکن میرے پاس کوئی ہدیہ نہیں ہے۔ شاید یہی موقع تھا جب جناب عباس نے کہا کہ شہزادی کل یہ عباس آقا حسین پر آپ کی طرف سے قربان ہوگا۔ یہ تو کلثوم جیسی بہن ہے، لیکن زینب جس کو بڑا بھروسہ تھا عباس پر، ہاں آزادارو، جب عاشور کا دن شروع ہوا ہے، اصحاب اس لیے کہ پہلے ہی حملے میں آدھے سے زیادہ سپاہی رحمت حق سے پیوست ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن جب ایک ایک شہید کے جانے کی باری آئی، ایک ایک ناصر و مددگار کے جانے کی باری آئی، تو امام حسین ہر شہید کے لاشے پر گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جاتے تھے اور لاشے کو اٹھا کر کہتے تھے اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ یہ منزل آ گئی، تمام ہے مجلس، ہاں آزادارو، کہ جناب زینب نے ہر شہید کا ماتم کیا ہے، لیکن حسین جب بھی عباس کہتے ہیں مجھے میدان میں جانے دیجئے، حسین جانے نہیں دیتے، لیکن جب پورا لشکر چلا گیا، ہاں آزادارو، ایک مرتبہ جناب عباس چاہتے ہیں کہ میدان میں جائیں کہ ادھر سے التش کی آواز آئی کہ عباس پانی کی کوئی سبیل کرو۔ ہاں آزادارو، اب جناب عباس گئے ہیں خیمے میں رخصت ہونے کے لیے۔ یہی وہ موقع تھا جہاں جناب زینب نے یہ جملے کہے ہوں گے کہ بھیا مجھے اپنے بابا کے کہنے پر یقین تو تھا، لیکن میں سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی اور عباس جیسے بھائی ہوں، اس کے سر سے چادر کون چھینے گا، اس کے بازوؤں میں رسن کون باندھے گا؟ عباس تم یہ اجازت لینے نہیں آئے ہو بلکہ یہ بتانے آئے ہو کہ وہ قیامت کا دن آ گیا جب علی کی بیٹی کے بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ ہاں آزادارو، جناب عباس نہیں گئے، اپنے ساتھ زینب و ام کلثوم کی آس لے کر گئے۔ ارے میں نے بہن اور بھائی کا ذکر تو کر دیا، لیکن اگر بھائی اور بھائی کا ذکر نہ کریں تو مصائب مکمل نہ ہوں گے۔ یہ تو بہن اور بھائی کا رشتہ ہے، لیکن اللہ اکبر، ہاں آزادارو، حسین سے عباس کو کتنی محبت ہے
کہ دیکھتے رہے کہ میرا بھائی میرا آقا ہر شہید کا لاشا تو لاتا ہے لیکن اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا، اسی لیے وصیت کر دی میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ حسین نے لاشے عباس کو چھوڑا، علم کو لے کر چلے۔ آج بھی جب خواتین میں علم آتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اللہ اکبر، جب پہلی مرتبہ خون میں ڈوبا علم خیمے میں حسین لے کر آئے ہوں گے تو کوہرام برپا ہو گیا ہوگا، جناب زینب و ام کلثوم نے ماتم کیا ہوگا، واہ عباسا واہ حسینا واہ مظلوما، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، اس ذکر کو مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور مرحوم کے متعلقین نے جو بھی مریض ہیں بالخصوص ان کی اہلیہ، ان کو جلد سے جلد صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں کامل الایمان فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و آوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید قیصر عباس زیدی ابن سید محمد عباس زیدی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کریں۔